اسی لیے تو مسلمان ہر پارٹی میں بٹے ہوئے ہیں، ہر پارٹی میں بٹے ہوئے ہیں، بی جے پی کے بھی مرید ہیں، کانگریس کے بھی مرید ہیں، پتہ نہیں کس کے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے آپ کا عقیدہ درست کرتے ہوئے یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ جس نعرے پر آپ سب کو جمع کیا گیا ہے، وہی نعرہ ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ ہم اس چیز کو چھوڑ کر بہت ساری دوسری چیزیں اپنا چکے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں جو قوت و طاقت جمع فرمائی، ہمیں اس طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ استقامت کے طور پر میں چند مثالیں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے جوانوں کے قدم مضبوط ہو جائیں۔ آج اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اتنا پاورفل بناؤ کہ دنیا تمہاری کیا تمہاری جوتیوں کی بھی قیمت لگا نہ سکے۔ تمہیں خریدنے کی بات بہت دور کی ہے، تمہاری جوتیاں بھی وہ خرید نہ سکے۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ، اس لیے نہیں کہ تم فلاں کے باپ کے بیٹے ہو، فلاں خاندان کے ہو، اس لیے کہ تم محمد الرسول اللہ کے غلام ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو غلام ہے، دنیا کے درمیان اس کی ویلیو یہ ہونی چاہیے کہ بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے تخت کانپ جاتے ہیں، لیکن نہ اس کی زبان روک پاتے ہیں، نہ اس کی ایک جوتی خرید پاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی ویلیو ہونی چاہیے۔ استقامت اسے کہتے ہیں میرے عزیزو۔ ہم آج بحث کس بات کا کر رہے ہیں؟ ڈسکشن کیا ہوتا ہے ہمارے درمیان؟ یہ دیکھیں، احساس کمتری کی باتیں جو ہر جگہ ہوتی ہیں۔ مسلمان بیٹھے ہیں، علماء بھی ہیں، اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، ڈسکشن یہ ہو رہا ہے، ارے میاں ہمارے پاس تو اب سیاست میں کوئی چہرہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت میں جانے کے لیے کوئی چہرہ ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں ہماری بات ہی نہیں ہوتی ہے، فلاں فلاں بہت ساری باتیں، یہ بھی ڈسکشن ہے۔ طاقت و قوت پر جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں مسلمان سب بکھرے ہوئے ہیں، سب مزدور طبقے میں ہیں، کوئی تاجر نہیں ہے، تجارت میں ان کا بہت کم حصہ ہے۔ پھر بات ہوتی ہے نوکری کے معاملات میں، کہتے ہیں وہاں پر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے لوگ نہیں، فلاں۔ یہ احساس کمتری اس قدر مسلمانوں میں چھائی ہوئی ہے، ہر کمزوری کا ہی ڈسکشن ہوتا ہے، ہر کمزوری کا ہی ڈسکشن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سیاست نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تقریروں میں بھی یہی ڈسکشن ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ سارے احساس کمتری کے ڈسکشن سے اوپر اٹھو۔ میں آج آپ کے جلسے میں کہوں گا، سب چیزیں ایک جگہ پر۔ اے مسلمان، تم اتنے قیمتی ہو کہ تمہارے سینے میں اب بھی عشق رسول ہے، محبت رسول ہے۔ یہ جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے وہ تمہارے سینوں میں ہے آج۔ کس بات کے احساس کمتری؟ کون سی کمزوری؟ کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ دنیا کو سیاست سے زیر کیا جاتا ہے؟ کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کو صرف تلواروں کے ذریعے سے زیر کیا جاتا ہے؟ نہ، بلکہ سینے میں اگر محبت رسول کی گرمی ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ ہو، پھر وہ نوجوان نہ اپنے کپڑے دیکھتا ہے، نہ تلوار دیکھتا ہے، وہ میدان میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے فتح لکھا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا، کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا، اے رسول پاک آپ فرمائیں، اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں کی مدد کریں گے، وہ ایمان والے ہیں کون؟ حضور فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان والا وہ ہے جو مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنے اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ پیار کرنے لگ جائے۔ سبحان اللہ، بے شک وہ ایمان والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا میدانوں میں کبھی بھی ہماری تعداد پر نظر گئی نہیں، کبھی تعداد پر نظر نہیں گئی، نہ سامان جنگ پر نظر گئی ہے، بلکہ وہاں صرف اور صرف سینے دیکھے جاتے تھے کہ عشق رسول سے بھرے ہیں یا نہیں بھرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں آزمائش کے طور پر یہی فرمایا، جنگ خندق میں اللہ نے بجلیاں بھیج دی،
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा आए थे, कुफ्फार और मुशरिकीन 10,000 की तादाद में, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे वो 2,000 से 4,000 के बीच के थे। बड़ा मुकाबला था, और उस पर फिर आंधियां, बिजलियां, तेज हवाएं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद करने का वादा फरमा रहा है। मुसलमानों पूछो, मदद क्या ऐसी होती है? बिजलियां भेजकर, तूफान भेजकर मदद होती है? रसूल पाक के गुलाम एक तरफ हैं, एक खजूर पर 10 सहाबा कनात कर रहे थे खंदक में। जंग खंदक के मौके पर सहाबा फरमाते हैं, हम में से किसी के पास खाना नहीं था, एक खजूर अगर आ जाती तो 10 लोग उसको चूसते थे। ये है मदद, अल्लाह की मदद। आप पूछे रब ताला की? नहीं मेरे अजीजों, मदद कैसे होती है बताते हैं। भूख से भी सहाबा को आजमाया, बिजलियां भी भेजी, हवाएं भी, तूफान भी भेजे। हमने पूछा कि अल्लाह के नबी के गुलामों को इस कदर आंधियां, तूफान, बिजलियां, भूख देकर ये कौन सी मदद है? तो फरमाया मुफस्सिरीन ने, अल्लाह अपने नबी के गुलामों को परखता है, जो प्योर हो वो रह जाए, जो कचरा है वो छट जाए। बेशक बेशक। आंधियां आती इसलिए हैं कि जो नबी पर मर मिटने वाला है वो अपने कदमों के साथ खड़ा रहे, और जो आंधियों से डरने वाला है वो पहले ही छट जाए। जो बचे रहेंगे उन्हीं के लिए अल्लाह की मदद भी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं के लिए अल्लाह की मदद आएगी। मेरे अजीजों, इस्तिकामत सीखो किसे कहते हैं। मैं आपको बताऊं एक और हदीस पाक, जब भी मैंने क़यामत का तज़किरा किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम देखना मलहमतुल कुबरा होगी। मलहमतुल कुबरा किसे कहते हैं? हदीस पाक में एक ऐसी बड़ी जंग होगी क़यामत आने से पहले, बहुत ऐसी बड़ी जंग। हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया जब से शुरू हुई क़यामत तक इतनी बड़ी जंग कभी नहीं हुई और ना होगी। जबकि हमने देखा है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर 2 में ही 20 से 50 करोड़ के दरमियान लोगों की हिलाकतें हुई, काफी लोगों का नुकसान हुआ। अब इससे भी बड़ी जंग होगी, यह हदीस पाक में है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन के मुकाबिल में जो लोग आएंगे, जो फौज आएगी, वो 80 झंडों के नीचे आएगी। 80 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12,000 का लश्कर आएगा। मैं काफिरों की बात कर रहा हूं, मोमिनों की नहीं। मुशरिकीन तुम्हारे मुकाबिल में आएंगे। इस हिसाब लगाओ, 12,000 एक झंडे के नीचे तो 80 झंडों के नीचे आएंगे। तकरीबन 9.5 लाख के करीब फौज सिर्फ मुसलमानों से लड़ने के लिए कहां जमा होगी? हुजूर ने वो भी फरमाया, मुल्क शाम दमिश्क के राबिक इलाके में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हो, मेरी उम्मत के ठहरने की जगह होगी। मुसलमान हर जगह से हिजरत करके मुल्क शाम पहुंच रहे होंगे, मुकाबला कर रहे होंगे। लेकिन अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो इस्तिकामत की क्या है, सुनो। जो उन मुशरिकीन के मुकाबिल में आएंगे मोमिनीन, इनकी भी बड़ी तादाद होगी, कम नहीं, बड़ी तादाद के साथ मुसलमान जाएंगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पहले दिन की जंग इस कदर घमासान होगी कि मेरी उम्मत का 1/3 हिस्सा मैदान छोड़ के भाग जाएगा। 1/3 लोग, अगर 1 लाख हैं तो तकरीबन 35,000 मैदान छोड़ के भाग चुके होंगे। आप अंदाजा करें, अगर 10 लाख हैं तो शायद 3 लाख के ऊपर लोग भाग चुके होंगे मैदान छोड़कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये वो लोग होंगे मेरी उम्मत में से जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा, और वो दुनिया के सबसे बुरी मौत मरने वाले होंगे। कौन? जो मैदान छोड़कर भाग चुके होंगे। 1/3 मैदान छोड़कर भाग चुके होंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा दिन जंग का ऐसा होगा, मेरी उम्मत का दूसरा 1/3 हिस्सा सब शहीद हो जाएगा। 1/3 शहीद हो चुके होंगे। 3 हिस्से करेंगे अगर मोमिनीन की जमात के, 1 हिस्सा मैदान छोड़कर भाग गया और 1 हिस्सा शहीद हो गए सब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस मलहमतुल कुबरा में जो शहीद होंगे वो दुनिया के अफजल तरीन शोहदा होंगे, अफजल तरीन शोहदा होंगे। ये होने वाली अभी हुई नहीं है, क़यामत के करीब होगी। अफजल तरीन शोहदा होंगे। अब बचे 1/3। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीसरा दिन होगा जंग का, जो बाकी 1/3 बाकी होगी
اللہ تعالیٰ اس تہائی کو پورے کافروں پر فتح عطا کرے گا، سبحان اللہ سبحان پورے کافروں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ اے مسلمانوں سوچو ذرا صحیح، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اے مولا مدد بھیجنا تھا تو پہلے ہی دن بھیجتا، دوسرے ہی دن بھیجتا، نہیں میرے خدا کا قانون یہ ہے وہ مدد انہی کے ساتھ کرتا ہے جن کا استقامت کے ساتھ میدان میں پاؤں جمع رہتا ہے۔ بے شک بے